وجوب غسل کی کیا کیا صورتیں ہیں، ان کی وضاحت فرما دیجئے۔ جی، وجوب غسل کے اوپر جو چیزیں وارد ہوتی ہیں ان میں ناظرین یہ ہے کہ بندہ چاہے سویا ہوا ہو، جاگ رہا ہو، ہوش کے عالم میں ہو، بے ہوشی کے عالم میں ہو، ان تمام صورتوں میں خواب کے اندر اس کے اعلی تناسل سے منی اگر شہوت کے ساتھ خارج ہوئی ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حیض و نفاس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور ہدایہ شرح نقایہ مالا بدھا من وغیرہ نور الازاء کے اندر بھی یہ موجود ہے حدیث مبارکہ کہ جب مرد کا حشفہ عورت کی شرم گاہ میں داخل ہو جائے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بلکہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا صحابہ کرام کا ایک مسئلہ پر اختلاف ہو گیا ہے، مگر مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، وہ مسئلہ میں آپ سے کیسے دریافت کروں؟ تو جواب ملا، کیا اپنی ماں کو بھی یہ مسئلہ بتاتے ہوئے تجھے شرم محسوس ہوتی ہے؟ شریعت کا مسئلہ ہے، اگر پوچھنا ہے تو میں آپ کی ماں ہوں، ماں کی وجہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے یہی مسئلہ پیش کیا، کیا عورت کی شرمگاہ کے اندر اگر مرد کا حشفہ داخل ہو جائے تو کیا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ تو جواب یہی ملا کہ خواہ انزال ہو یا نہ ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بندہ بلندی سے گرا ہے، اس صورت میں اگر منی خارج ہوئی ہے تو اب غسل فرض واجب نہیں ہے۔ تو غسل واجب تب ہوتا ہے جب اعلیٰ تناسل شہوت کے مقام پر ہو اور پھر منی خارج ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔